الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچوں، اللہ پاک قرآن مقدس میں بڑے بہترین انداز میں انسانوں سے کلام فرماتا ہے۔ پرابلمس ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، مصیبتوں کے الگ الگ نام ہم نے رکھے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت ہو، انسان کو کیا کرنا چاہیے اور اس کا رب اس کے کتنا قریب ہے اور کس طرح سے اس کی مدد فرماتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ملاحظہ کریں گے۔ قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے، کتنا پاس ہے ہمارا رب ہم سے اور کتنی محبت کرتا ہے، تو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اسے کہہ دیجیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندو تمہارا رب تم سے بڑا قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تم اسے پکارتے ہو مصیبت میں تو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سنتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تمہاری پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے۔ تو اے لوگو، تم ایمان لاؤ اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے حکم کو مانو، اس کے حکم کو مان کر ہدایت کے راستے پر چلو۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم مصیبت میں رب کو کتنا پکارتے ہیں، پریشانی میں سجدے کتنے کرتے ہیں، مصیبت اگر ہے کتنا بیان کرتے ہیں اپنے رب سے، رب پر توکل کتنا ہے ہمارا۔ اسباب پر تو ہمارا توکل ہے، لیکن اسباب کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایز اے ایگزامپل، اگر موبائل کے اندر آپ ویڈیو کال کرتے ہیں، آپ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، آپ گلے نہیں مل سکتے، ایک حد ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی سے مال لینے کے لیے جاتے ہیں، مصیبت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، بھائی کے پاس جائیں گے، ایک بار دے گا، دوسری بار دے گا، تیسری بار منع کر دے گا، معذرت کر دے گا، سیٹھ صاحب ایک دو بار مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی اسباب جتنے بھی ہیں، ان اسباب کی ایک حد ہے، ان کی جتنی حد ہے اتنا کام آئیں گے، اس سے زیادہ کام نہیں آئیں گے۔ لیکن رب ذوالجلال کا در ایسا ہے، ایسا عظیم در ہے کہ وہاں پر جتنا مانگو اتنا کم ہے، اور اس کا خزانہ تو اتنا عظیم ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تلک رب ذوالجلال ہر ایک کو پہاڑ جتنا سونا بھی دے دے، تب بھی ہمارا یقین کامل ہے کہ رب ذوالجلال کے خزانے میں سوئی کے نوک کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ وہاں پر حدود نہیں ہے، اسباب کی حدود ہے، رب ذوالجلال کے دینے کی حد نہیں ہے، وہ جب دیتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں رب ذوالجلال اسباب کیسے بناتا ہے۔ جب بندہ اس سے مانگے، کس طریقے سے مانگنا ہے ہم آگے بات کریں گے، لیکن اسباب کیسے رب ذوالجلال پیدا فرماتا ہے۔ ایک امیر شخص تھا، بہت مالدار، اللہ پاک نے ہر چیز سے نوازا تھا، گاڑی تھا اس کے پاس، بنگلہ تھا اس کے پاس، اچھی بزنس تھا اس کا، اچھا بزنس تھا، نوکری نہیں کرتا تھا، اچھا بزنس تھا اس کا، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ دن بھر کام کیا، رات کو گھر آیا، کھانا وغیرہ کھایا، بچوں کے ساتھ تھوڑا کھیلا، اور بیڈ پر لیٹنے کے لیے آگے بڑھا۔ بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی اس کو، پھر بھی وہ بیڈ پر گیا، لیٹا، نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کروٹیں بدل رہا تھا، نیند کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ تو اس نے سوچا کہ چلیے باہر کی تھوڑی سیر کر کے آتے ہیں۔ وہ باہر نکلا گاڑی لے کر کے، اچانک اس کی نظر مسجد کے میناروں پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ اللہ کا گھر ہے تو میں اندر جاتا ہوں، تھوڑا اللہ کا ذکر کرتا ہوں، کچھ نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔
گاڑی اس نے پارک کیا، گاڑی پارک کرنے کے بعد مسجد کے اندر انٹر ہوا، وضو کیا، جماعت خانے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں تک رونے کی آواز آئی، گڑ گڑانے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی انسان ہے، مصیبت زدہ لگ رہا ہے، قریب گیا تو اس کے کانوں تک آواز آ رہی تھی، اے اللہ پاک، میری بیٹی کی طبیعت بڑی خراب ہے، وہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، میرا مولا کچھ مال کا انتظام کر دے، میں مزدور آدمی ہوں، مولا کہاں سے مال لاؤں گا، بڑی رقم ہے، مولا کچھ انتظام کر دے۔ یہ سیٹھ صاحب آگے بڑھے اس غریب کی طرف، اور اس غریب کو اپنی جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر کے انہوں نے دے دی، اور اپنا وزٹنگ کارڈ دیا کہ یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، اور اگر آپ کو رقم کی ضرورت پڑیں گی تو میرے پاس آنا، مطلوبہ رقم لے کر کے چلے جانا۔ تو وہ غریب تو تھا لیکن لالچی نہیں تھا، اس نے اس سیٹ کا کارڈ واپس کیا اور کہا جناب میرے پاس پہلے ہی سے ایک ایڈریس موجود ہے۔ تو سیٹ صاحب کہنے لگے پھر آپ اس ایڈریس پہ کیوں نہیں گئے؟ تو غریب مسکرا کر کہتا ہے کہ جناب اسی ایڈریس پر تو موجود ہو، اور وہیں پر تو آیا ہوں مانگنے کے لیے، اور جتنا چاہیے تھا اس نے دے بھی دیا آپ کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ رب ذوالجلال سے مانگنا ہے، اور اس طریقے سے میرا رب مدد کرتا ہے کہ جب اس سے مانگا جائے وہ خالی کبھی نہیں لوٹاتا۔ یہ تو ہم ہیں جو کبھی کسی سیٹ کے دہلیز پر جاتے ہیں، کبھی کسی جناب کی دہلیز پر جاتے ہیں، ان سے مانگیں گے، ایک بار مل جائے گا، دوسری بار مل جائے گا، تیسری بار مل جائے گا، چوتھی بار وہ جھڑک دیتا ہے، لیکن رب ذوالجلال اتنا عظیم فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیری جھولی کو بھروں گا۔ یہ ہمارا رب ہے، لیکن ہمیں مانگنے نہیں آتا۔ ایک پریکٹیکل کرے نا، آپ کرے پریکٹیکل، سکون سے بیٹھے اپنے دل پر ہاتھ رکھے، سوچے جب ہم بیمار ہوتے ہیں توجہ کس طرف جاتی ہے؟ ڈاکٹر کی طرف، دوائی کی طرف؟ جب کوئی مسئلہ درپیش آ جائے فوراً وکیل کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، توجہ جاتی ہے۔ پیسوں کی ضرورت آ جائے کہاں توجہ جاتی ہے؟ بھائی کی طرف، سیٹ کی طرف، بوس کی طرف۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہے توجہ فوراً اللہ کی طرف گئی ہو؟ یہ اسباب اختیار کرنا غلط اور گناہ نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہر مصیبت میں پہلی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ جو اسباب ہے، ان اسباب کا پیدا کرنے والا بھی رب ہے، اور وہ چاہے تب ہی اسباب بھی کام کرتے ہیں، اگر وہ نہ چاہے تو اسباب بھی کام نہ کرے۔ لیکن میرے بھائیو، ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، حضور علیہ السلام کی توجہ کدھر جاتی تھی؟ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیڑ کے نیچے آرام فرما رہے تھے، آرام کا وقت تھا، میرے آقا لیٹے تھے پیڑ کے نیچے، اچانک سے ایک غیر مسلم آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک پر تلوار رکھتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ بے ساختہ میرے نبی کی زبان مقدس سے جملہ نکلا، میرے رب کے سوا مجھے کون بچا سکتا ہے؟ فوراً پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ اب وہ نان مسلم نیچے تھا، مصطفیٰ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے وہ تلوار شریف اس کی گردن پر تھی۔ پھر میرے نبی نے مسکرا کر سوال کیا، اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے سوا اور کون کرم کر سکتا ہے؟ ہے آپ کے سوا اور کون کرم کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے تلوار ہٹائی اور اس کو معاف کر دیا۔ اس اخلاق کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن رسول پاک کی زندگی کا نقطہ دیکھیں، اس واقعے کا نقطہ دیکھیں، میرے نبی نے فوراً کیا کہا؟ میرے اللہ کے سوا کون بچا سکتا ہے؟ توجہ فوراً اللہ کی طرف کی، آواز دے کر صحابہ کو بلا سکتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے طاقتور، حضور پلٹ سکتے تھے، لیکن حضور نے اللہ کی طرف توجہ مبذول کرا کے بتا دیا، لوگوں ہر مصیبت میں تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اس لیے کہ سارے مصیبتوں کو اگر کوئی مٹا سکتا ہے وہ تمہارا رب ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا؟ آج سے کچھ برسوں پہلے چلے جائے، جب کوئی سلیپ ہو کر کے گرتا تھا، کہتا تھا اے اللہ، یا اللہ، فوراً اس کی زبان سے نکلتا تھا اے اللہ، یا اللہ خیر۔ پریشانی آتی تھی، فوراً توجہ اللہ کی طرف جاتی تھی،
फौरन तवज्जो रसूल पाक की तरफ जाती थी, या रसूल अल्लाह। लेकिन आज क्या हाल है? ओ शिट, ओ माय गॉड, इस तरह के जुमले में इस्तेमाल करते। ये जुमले गलत नहीं है, लेकिन हमारी शान क्या होनी चाहिए? फौरन जब भी परेशानी आए हमारी जबान से अल्लाह का नाम निकलना चाहिए। तवज्जो असबाब पर ना रखे, तवज्जो मुसब्बिबुल असबाब पर रखे, जो असबाब को पैदा करता है वो हमारा रब है। अब मुसीबत आ जाए, क्या करना है हमें? क्या करना है? आप देखिए, तफसीर इब्न कसीर के अंदर है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला, बेटे का इंतकाल होता है। सदमा गहरा था, बेटे का इंतकाल हो गया, गहरा सदमा था। अब क्या किया हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने? फौरन खड़े हो गए और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। उस वक्त तक नमाज उन्होंने पढ़ी कि लोग उनके बेटे को दफना कर वापस आ गए, लेकिन तब भी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नमाज में थे। सलाम फेरा, लोगों ने दरियाफ्त किया, हजरत क्या मसला था, आप जनाजे में शरीक नहीं हुए? कहने लगे कि गहरा सदमा था दिल पर, बहुत गहरा सदमा था, बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी मेरे अंदर। तो मैंने क्या किया कि मैंने नमाज पढ़ना शुरू किया। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ने सदमे को ख़त्म कर दिया। पता चला प्रॉब्लम्स अगर आती है, मस्जिद का रुख कीजिए। मुसीबत है, सदमा है, मस्जिद का रुख कीजिए। कर्ज का मसला है, मस्जिद का रुख कीजिए। बीमारी का मसला है, मस्जिद का रुख कीजिए। कोई भी मसला हो, मस्जिद का रुख कीजिए। 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह पाक उस नमाज की बरकत से आपकी सारी परेशानी को दूर कर देगा। तवज्जो अल्लाह की तरफ रखे मेरे भाइयों। हम अल्लाह को क्यों भूल गए? हम असबाब को पैदा करने वाले रब को क्यों भूल गए? वो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता बना दे, हजरत ईसा को आसमानों पर उठा ले, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दरिया से पार करा दे, हजरत यूनुस को मछली के पेट से आज़ाद करा दे, क्या हमारे मसले हल नहीं कर सकता हमारा रब? उसको पुकार कर तो देखे, सजदे में जाकर मुसीबत बयान करके तो देखे। पर प्रॉब्लम्स अगर है, कर्ज की नजात अगर चाहते हो, सजदे में जाकर बयान करके तो देखे। तुम्हारा सर सजदे से बाद में उठेगा, तुम्हारा रब तुम्हारी परेशानी को पहले दूर कर देगा। तो हर मुसीबत में अल्लाह को पुकारे, अल्लाह पाक जरूर हमारी मुसीबतों को दूर करेगा।